اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ پیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور حکمران خاندان کی دیگر شخصیات نے قطر کے قومی دن کی پریڈ میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 2021 فیفا عرب کپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ قطر میں موجود لوگوں میں کرونا وائرس کے مزید 151 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 28 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور الجزائر نے تونس کو 2-0 سے ہرا کر 2021 فیفا عرب کپ قطر کا ٹائٹل جیت لیا، جبکہ میزبان قطر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور حکمران خاندان کی دیگر شخصیات نے کل صبح کارنش پر قطر کے قومی دن کی پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر کے ساتھ ان کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی موجود تھے۔ ملک میں قطر کے قومی دن کو جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ دنیا کے کئی ملکوں کے صدور اور سربراہان نے قطر کے قومی دن پر صاحب سمو امیر کے قطری عوام اور مبارکباد پیش کی۔ کل شام کو قومی دن کے جشن اور 2021 فیفا عرب کپ کی اختتامی تقریب کے ضمن دوحہ کارنش میں آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قطر اور مصر کے درمیان 2021 فیفا عرب کپ میں تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم 974 میں موجود تھے۔ اس مقابلے کے بعد صاحب سمو 2021 فیفا عرب کپ فائنل میچ دیکھنے کے لیے البیت اسٹیڈیم تشریف لے گئے اور میچ کے اختتام پر چیمپئن ٹیم الجزائر کے کھلاڑیوں کو ٹرافی سے نوازا۔ 2021 فیفا عرب کپ کی اختتامی تقریب میں صاحب سمو کے علاوہ والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ آل غانم، فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو، ایشین فٹ بال کانفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ، کانفیڈریشن آف افریقن فٹ بال کے صدر پیٹرس موٹسپے اور قطر میں سفارتی مشنز کے سربراہان بھی فائنل میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ انٹرنیشنل نیوز میں بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی گوا لبریشن ڈے کی تقریبات کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر آج گوا کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں آرگنائزیشن آف اسلامک آپریشنز کونسل آف فارن منسٹرز کے اجلاس میں شرکت کی۔ OIC کے اجلاس کا مقصد افغانستان میں انسانی مسائل کو حل کرنا اور دنیا کی توجہ افغان عوام کی طرف دلانا ہے۔ استنبول میں تیسری ترک افریقی پارٹنرشپ سمٹ کے دوران ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے افریقہ کے ساتھ تجارتی تبادلے کو $50 بلین تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 16 افریقی ممالک کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کے لیے ان دنوں استنبول میں موجود ہیں۔ اس اجلاس کا مقصد ترکی اور افریقہ کے درمیان اقتصادی اور فوجی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ جنوبی یونان میں کل زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.1 ریکارڈ کی گئی، لیکن جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ملی ہے۔
یہ خبریں آپ قطر ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 197 افراد اب صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,43,415 ہو گئی ہے۔ قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 151 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 28 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 51,08,730 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21,633 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 30,96,279 ہو گئی ہے۔ ادھر کسی بھی مریض کو ICU میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 10 افراد کو ICU میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ 2021 فیفا عرب کپ کے فائنل میں کل البیت اسٹیڈیم میں الجزائر نے تونس کو ایکسٹرا ٹائم میں 2-0 سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ عامر سعود اور یاسین براہمی نے ایک گول کیے۔ 2021 فیفا عرب کپ میں تیسری پوزیشن کے لیے ہونے والے میچ میں میزبان ٹیم قطر نے مصر کو ٹائی بریکر میں 5-4 سے شکست دی۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 16 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ یہ ٹورنامنٹ اگلے سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے ایک ٹیسٹ ایونٹ تھا۔ فیفا ورلڈ کپ اگلے سال نومبر 21 سے شروع ہوگا۔ ایڈلیڈ میں دوسرے ڈے نائٹ ایشز ٹیسٹ کے تیسرے دن کے بعد میزبان ٹیم آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف 282 رنوں کی برتری حاصل کر لی تھی۔ ایشز سیریز میں موجودہ چیمپئن آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے اسکور 9 وکٹوں پر 473 رنوں کے جواب میں انگلینڈ 236 رنوں پر آل آؤٹ ہو گیا۔ اس 5 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ جیت کر آسٹریلیا سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔ قطر ٹیم 20ویں ایشین مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ میں شرکت کرے گی۔ یہ مقابلے 18 سے 31 جنوری تک سعودی عرب میں منعقد ہوں گے۔ گروپ سی میں قطر کے ساتھ UAE، عراق اور عمان کو رکھا گیا ہے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور حکمران خاندان کی دیگر شخصیات نے قطر کے قومی دن کی پریڈ میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 2021 فیفا عرب کپ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 151 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 28 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور الجزائر نے تونس کو 2-0 سے ہرا کر 2021 فیفا عرب کپ قطر کا ٹائٹل جیت لیا، جبکہ میزبان قطر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین محمد حسن السودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔